گزشتہ دنوں میں یہ بیان کیا تھا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ما جلاؤہا، دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے اس کے اتارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نسخے تجویز فرمائے تھے۔ پہلا نسخہ یہ تھا کہ کثرت و ذکر الموت، موت کا جو ذکر ہے اس کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہو سکے موت کو یاد کرتے رہو گے تو دلوں پر جو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے وہ زنگ اتر جائے گا۔ اب میں بطور مثال کے پیش کرتا ہوں 2 پیغمبروں کا قصہ کہ موت کو یاد کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے، موت کی فکر کرنی چاہیے تو کیسے کرنے چاہیے، اور پھر اس قصے کے اندر جو ہمیں مسائل معلوم ہوں گے انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ کرتے رہیں گے۔ پہلا قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ یہ سورۃ البقرہ اور 3 پارہ ہے اور آیت نمبر 258 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے موت کو بڑے عجیب انداز میں یاد کیا اور مالک الملک کو ان کا انداز ایسا پسند آیا کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا۔ اب آئیے ذرا سنیے قرآن کا انداز کیا کہتا ہے، قرآن کیا طریقہ کار ہے موت کے یاد کرنے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ مالک الملک نے ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ، مثال اس آدمی کی مر علی قریۃ جو ایک بستی پر گزرا۔ وہ بستی کیا تھی؟ تمام مفسرین فرماتے ہیں اس بستی سے مراد وہ بستی بیت المقدس کی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ گزرنے والا آدمی پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور وہ جو بستی تھی یہ بستی بھی بیت المقدس کی تھی۔ اس بستی پر حضرت عزیر علیہ السلام گزرے۔ مالک الملک اس بستی کا نقشہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس بستی کی حالت یہ تھی کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گرنے والی تھی، یعنی وہ بستی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اس بستی کو بخت نصر بادشاہ نے ختم کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا، وہ بستی والے لوگوں کو مار دیا تھا اور بستی کو گرا دیا تھا، وہ بستی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر اس بستی پر ہوا۔ جب اس بستی پر ہوا تو فوراً کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ اس بستی والوں کو ان کے مر جانے کے بعد کیسا زندہ کرے گا۔ اب ذرا خیال کرنا محترم سامعین محترم، حضرت عزیر علیہ السلام سفر پر ہیں
اور سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ سفر کے اوپر حضرت عزیر علیہ السلام چل رہے ہیں، لیکن سفر کے اندر موت کو یاد کرتے ہوئے فرماتے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا۔ معلوم ہوا کہ سفر کے اندر بھی انسان کو موت یاد رکھنی چاہیے، حضر کے اندر بھی موت کو یاد رکھنا چاہیے، یعنی ہر خوشی اور غمی کے اندر موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب سفر کے اندر موت کو یاد کر رہے ہیں۔ آج کی صورتحال ذرا دیکھو، جب سفر پر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے گانے بجانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسی گاڑی پر بیٹھیں گے جس گاڑی پر گانے بجانے کا اہتمام ہو، ٹیلی ویژن ہو اور میاں فلمیں لگی ہوئی ہوں، اس گاڑی پر بیٹھیں گے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسی صورتحال میں موت کو یاد کرنا چاہیے تھا، نہ کہ وہ چیزیں اپنانی چاہیے جو موت سے غافل کرتی ہیں۔ یہ گانے بجانے، یہ چیزیں، ریکارڈ وغیرہ، یہ تو موت سے غافل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سفر جو موت کا ایک ٹکڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب ولو کان میلا۔ سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، اگرچہ ایک میل کیوں نہ ہو۔ بھائی سفر کے اندر تو موت کو یاد کرنا ہی کرنا چاہیے۔ آج تو سفر موت کی نشانی ہے، اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ تیز گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور میاں اچانک خبر سنتے ہیں جو فلاں آدمی موٹر سائیکل پہ تھا، میاں گاڑی پر لگا، وہ مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس لیے سفر کے اندر خصوصاً تیز گاڑیوں کا جو سفر ہے یہ موت کی تلاش ہے۔ اس لیے سفر کے اندر موت کو یاد کرنا چاہیے، جس طرح کہ یہ پیغمبر سفر پر جا رہا ہے اور موت کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا۔ اے اللہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی والوں کو، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ اب یہ پیغمبر موت کو بھی یاد کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں۔ اپنے گدھے پر سوار تھے، اپنے گدھے کو ایک درخت کے نیچے باندھ دیا اور خود بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور کھانا بھی اس پیغمبر کے ساتھ ہے، پینا پانی بھی اس پیغمبر کے ساتھ ہے، اور یہ تعجب بھی کر رہے ہیں، یہ جملے بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عام۔ جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ موت کا سوال کیا تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، فوراً حضرت عزیر علیہ السلام کو مالک الموت نے موت دی۔ موت دینے کے بعد کتنا عرصہ وہاں پڑے رہے؟ فرمایا 100 عام، 100 سال پورے زمین کے اوپر پڑے رہے، بغیر کفن اور دفن کے پڑے رہے، کیونکہ بستی والے تو تباہ و برباد ہو چکے تھے، بستی والوں کا تو نام و نشان بھی نہ تھا۔ اب ذرا توجہ کرو، تمہیں ایک بات کرتا ہوں۔ 100 سال یہ پیغمبر پڑا رہا، جب 70 سال گزرا، 70 سال گزرنے کے بعد وہ بستی پھر آباد ہو گئی، وہ بستی آباد ہو گئی 70 سال کے بعد، یعنی 30 سال بستی آباد رہی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، پھر مالک الملک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کر کے اٹھایا۔ بعثت کا معنی ہوتا ہے روح کو دوبارہ جسم کے اندر لوٹانا۔ شرع عقائد والے نے یہی معنی کیا کہ بعثت کا معنی ہوتا ہے جسم کو، روح کو پھر دوبارہ جسم کے اندر لوٹانا۔ یہ روح جسم کے اندر لوٹ آئی۔ ثم بعثہ، حضرت عزیر علیہ السلام کی روح دوبارہ جب جسم کے اندر لوٹ کے آ گئی، فرمایا قال کم لبثت، مالک الملک نے فرمایا کم لبثت، کتنا ٹھہرا تو؟ کچھ ساتھی کہتے ہیں یہ گزرنے والا آدمی کوئی عام آدمی تھا،
یہ پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام نہیں تھے۔ یاد رکھنا یہ پیغمبر ہی تھا۔ دلیل یہ لفظ ہیں قال کم لبست، یہ پوچھنے والے اللہ ہیں، اور براہ راست جو اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوتی ہے عام آدمیوں سے گفتگو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی گفتگو جو براہ راست ہوتی ہے وہ پیغمبر سے ہوا کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ جو مرنے والا انسان تھا یا گزرنے والا انسان تھا یہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ اگر اللہ کا پیغمبر نہ ہوتا تو اللہ اس سے کبھی گفتگو بھی نہ کرتے۔ تو معلوم ہوا یہ پیغمبر ہی تھا، اس لیے فرمایا قال کم لبست، کتنا عرصہ ٹھہرا رہا تو اے پیغمبرا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ذرا سامعین جواب سننا، غور فکر سے سننا۔ فرمایا لبست یوما او بعض یوم، پیغمبر اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، اللہ سے کلام ہوئی، کتنا عرصہ ٹھہرا رہا۔ اب یہ پیغمبر جواب دیتا ہے سوچ بچار کر کے، کہتا ہے لبست یوما او بعض یوم، ایک دن پورا ٹھہرا رہا۔ دیکھا جی ایک دن تو نہیں بنتا، میں تو صبح کو نکلا، دوپہر کا وقت تھا، اب عصر کا وقت ہو رہا ہے جی، سورج غروب ہونے کو ہے، پورا دن تو نہیں ہوتا۔ کہتا ہے او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ تھا۔ بہرحال یہ او تشکیق کے لیے آتا ہے، اس پیغمبر کو شک پڑ رہا ہے کہ پورا دن ہے یا ادھورا دن ہے، تعیین نہیں۔ شک کے اندر یہ پیغمبر جواب دیتا ہے۔ مالک الملک نے فرمایا قال بل لبست مئۃ عام، او میرا پیغمبر دن والی بات بھی کوئی نہیں، بعض حصہ دن کا وہ بھی بات نہیں، بل لبست مئۃ عام، بلکہ تو پورے 100 سال ٹھہرا رہا، یہاں تو پورا 100 سال